بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 69۔ میل الامام وانحراف الامام بعد السلام۔ امام کے قریب کون سے لوگ کھڑے رہے نماز میں، کون سے لوگ رہیں، اور نماز کے بعد پھر امام کا کیا کرنا، دائیں یا بائیں جانب، یا کس طرف کا منہ پھیرنا۔ یستحب ویلی الامام اہل العلم والفضل، جو سمجھدار، علم، فضل والے لوگ ہو، قاری ہو، عالم ہو، وہ امام کے ساتھ رہیں پہلی صف میں اور قریب۔ لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، یہ حدیث شریف ہے کہ میرے قریب وہ لوگ رہے جو اہل علم ہو، اہل فضل ہو۔ کما یستحب للامام، یستحب للامام اذا سلم ينحرف عن مصلاه یمین، اس طرح مستحب ہے کہ داہنی جانب امام پھیرے و استقبل الناس بوجہہ، لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا رہے، لفعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ذالک۔ تسویۃ الصفوف، صفوں کا سیدھی رکھنا۔ یسن للامام والمأمومین تسویۃ الصفوف وتقویمها حتی تستقیم، کہ امام اور مقتدیوں کو صفوں کا درست رکھنا چاہیے، سب بالکل سیدھی ہو، ٹیڑھی کج وج نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ تراصوا واعتدلوا، بالکل قریب قریب کھڑے ہو۔ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ دیکھیں آگے ہے المسبوق۔ مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں جس سے کچھ بھی نماز میں چھوٹ جائے، معنی پہلے سے داخل نہ ہو، مدرک نہ ہو، لاحق نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مسبوق۔ دخولهم علی الامام علی ای حال، جب وہ امام کے ساتھ نماز میں داخل ہو جاتا ہے اس کے لیے کیا مسائل ہے۔ اذا دخل المصلی المسجد ووجد الصلاة قائمة وجب علیہ يدخل فورا مع الامام علی ای حال وجدہ، امام کو جس حال میں بھی پائے اس آدمی کو لازم ہے، واجب ہے کہ امام کے ساتھ شریک ہو جائے، انتظار نہ کرے، قیام میں ہو تو قیام میں، رکوع میں ہو تو رکوع میں، سجدے میں ہو تو سجدے میں، تحیہ میں ہو تو تحیہ میں، راکعا او ساجدا او جالسا او قائما۔ دیکھیں حدیث اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام۔ دیکھیں ثبوت الرکعت بادراک الرکوع، یہ مسئلہ ہے کہ جب آدمی رکوع پالے جس رکعت کا تو اس شخص نے اس رکعت کو پا لیا۔ تثبت الرکعت للمأموم اذا ادرک الامام راکعا فرکع معه قبل ان يرفع الامام من رکوعه۔ ومن ادرک الرکعت یعنی ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاة، یعنی اس کی رکعت پائی۔ قضاء ما فات بعد سلام الامام، مسبوق آدمی جب امام سلام پھیر دے تو بقیہ نماز کو پوری کر دے، اور فوت شدہ جو کچھ بھی ہو اس کو کیا کرے، قضا کرے، یعنی پوری کر لے۔ اذا سلم الامام يقوم الماموم لقضاء ما فاته من صلاته وان شاء جعل ما فاته آخر صلاته، جو فوت ہو چکے اس کو آخری نماز کا حصہ بنا دی، ترتیب دے سکتا ہے۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، مثلا ایک شخص سے مغرب کی رکعت پائی، اس نے قام فاتا بسنتین، تو دو رکعتیں کر لے، الاولی بالفاتحہ والسورہ، پہلی رکعت کرے الحمد شریف بھی پڑھی، سورہ بھی پڑھی، وثانی بالفاتحہ فقط، ثم تشہد وسلم، پھر کیا کرے، تشہد اور سلام پڑھے، یا یہ کرے وان شاء جعل ما فاته اول صلاته، جو فوت ہو چکے اس کو پہلے پڑھے اور بقیہ نماز اس کے ساتھ ملا دی۔ وقضى بعض المحققين من اهل العلم الى ان كون ما يدركه يجعل اول صلاة يرجح، محققین علماء اس طرف گئے ہیں اہل علم کہ جو نماز وہ پا لیتا ہے اس کو اول صلاۃ بنائیں اور اس کے ساتھ بقیہ ٹچ کر لے۔ قراءۃ الماموم خلف الامام، اب یہ مسئلہ ہے کہ مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے یا نہ کرے۔
لا تجب على المأموم الكرام إذا كان في صلاة جهرية بل يسن له الإنصات وقراءة الإمام مجزية له. بس یاد رکھے کہ مقتدی پر واجب نہیں ہے قرات کرنا جب امام جہری نماز پڑھ رہا ہو، سنت سننا. من کان له امام فقراءة الامام له قراءة. دیکھیں لا يجوز الدخول في النافلة إذا قیمت الفریضہ، جب فرض نماز کڑی ہو جائے تو نفل نہ پڑھے. لا يجوز يدخل في النافلة إذا قیمت الفریضہ وإن قیمت وهو فيها قطعها. اگر نماز فرض کڑی ہونی لگی اور وہ نفل میں تھا تو نفل کو کاٹ دیں. لم تنعقد الرکعۃ بالرفع من الرکوع، اگر اس نے رکوع نہیں پورا کیا ہے نا اس رکعت کا تو پھر توڑ دے. وإلا تم خفیفۃ اور مختصر کر کے پڑھ لی. من قیمت علیہ صلاۃ العصر، ایک آدمی نے عصر کی نماز پڑھی نہیں ہے، نماز پڑھی جا رہی تھی یعنی سٹارٹ ہو گئی اور اس نے ظہر کی نہیں پڑھی تھی، وہ کیا کرے؟ پہلے ظہر کی پڑھے یا شریک ہو جائے؟ اختلف اہل العلم فی حکم من لم يصلی الظہر وقد قیمت صلاۃ العصر فهل يدخل مع الامام بنیت الظہر، کہ کیا کرے؟ امام کے ساتھ داخل ہو جائے عصر کی نماز میں اور نیت ظہر کی کرے. وإذا سلم قام فصلى العصر، پھر اس کے بعد عصر پڑھے. کہ یہ والی جو نماز ہے وہ تو ظہر کی جگہ قائم ہو جائے اور اپنے لیے وہ نماز جو عصر کی بس علیحدہ پڑھے. او يدخل بنیت العصر، یا یہ کرے کہ یہ تو عصر کی نماز عصر ہی کی نیت سے پڑھے اور ظہر والی بعد میں. وإذا فرغ قام فصلى الظہر والعصر معا، یا یہ کر لے کہ جب فارغ ہو جائے تو عصر ظہر ایک ساتھ پڑھے محافظۃ علی ترتیب. ولولا قول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہ ہوتی نا کہ فلا تختلف علی الامام، امام کے سیم نیت کرو، مختلف وغیرہ نہ کرو کوئی بھی کام یا کسی بھی چیز میں. لکان دخول بنیت ظہر اولا، اس کا ظہر کی نیت کے طور پر وہاں داخل ہو جانا تو اولا ہو جاتا. فلاحوت زن يدخل بنیت العصر، مگر احتیاط یہ ہے کہ عصر کی نیت سے داخل ہو جائے. فإذا فرغ قام فصلى الظہر والعصر، جب پارے ہو جائے عصر ظہر کی مستقل نماز پڑھے، جو نماز اس نے پڑھی ہوگی یہ نفل بن جائے گی. مگر ہمارے احناف حضرات کے نزدیک تو نفل ویسی بھی نہیں ہے نا، کیونکہ ادھر کیا کر رہا ہے عصر کا وقت، مگر پھر بھی بن سکتی ہو اس لیے کہ یہ تو نفل پڑھ رہے کس سے پہلے؟ عصر سے پہلے سمجھ لو. اور ظہر کی نماز باقی ہے، بہتر یہی ہے کہ پہلے ظہر ہی کی پڑھے. لیس خلف الصف وحدہ، مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی کے لیے جائز نہیں ہے یقف خلف الصف وحدہ، کہ پیچھے صف میں اکیلے کھڑا نہ ہو بلکہ اگلی صف میں جگہ دے کے اگر نہ ہو تو کسی کو کھینچ کر اپنے ساتھ کھڑا کر دے. الصف الاول افضل، پہلی صف تو ظاہر زیادہ بہتر ہے. دیکھ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی الصف الاول، دیکھ حدیث سے پہلے صف پر رحمت زیادہ ہوتی. پھر کہا کہ دوسرے کے لیے دعا کرو، تیسرے مرتبہ میں پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ وعلی الثانی. دیکھ تو یہ مسئلہ کیا تھا؟ صفوف کا مسئلہ تھا، سب کا تھا وغیرہ وغیرہ مضبوط تھے.